سید مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ، الہی بحرمت شیخ سید عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی بحرمت سید اقبال اشرفی الجیلانی سجادہ نشین رضی اللہ عنہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسٹینڈ والا رکھنا چاہیے، اسٹینڈ والا صحیح رکھنا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا وملجانا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا واشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وذرياته واہل بیتہ وعلماء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ایک مرتبہ شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ زمانہ دیکھ لے شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ قیام اس کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، قیام اس کے رہنے کی جگہ، میرے نبی کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ قیام اس کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ قیام اس کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور ایک غیر مخلف کا یہ جواب ہے، اب اس کا جواب خدا کے نور کو، جو غیر مخلد ہے، میں مسجد میں بیٹھ کر ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن غلط ہے، باہر لے سکتا ہوں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے اثر میں رہتے ہیں؟ بھائی کن پر بھروسہ ہے ان کا؟ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے اثر میں رہتے ہیں؟ اب یہ میرا جو سفر تھا یہ تقریر والا سفر نہیں تھا، یہ میٹنگ والا سفر تھا۔ میں بھی کہیں پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جلسے کے لیے، مسجد کے لیے، مگر میں نے کہا کہ بھئی یہ میٹنگ کے لیے ہے، اور یہ میٹنگ میری ختم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ پھر 1 مہینہ 15 دن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، آپ کو سرپرائز دوں گا انشاءاللہ، بہت جلدی پھر آ رہا ہوں۔ جب تک کہ میں اپنا کام ختم نہیں کر لوں گا یہ مورشس میں، اور جو نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، جن لوگ جو نقاب اوڑھے ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ وہ بے نقاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور ایمان کی روشنی ملے گی۔ یہ بچوں نے کہا، میں نے کہا 2 باتیں آپ کو بتا کے جاؤں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں، حضور میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ ایمان والا بننا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان والا بننا چاہتے ہو تو اول وقت میں نماز پڑھ لینا. کیا کرو؟ اول وقت میں نماز پڑھ لیا کرو. ساری چیزیں چھوٹ جائیں, ساری چیزیں فوت ہو جائیں, ساری چیزیں ختم ہو جائیں, مگر میری عبادت مت چھوڑنا. اللہ فرماتا ہے کہ میری عبادت مت چھوڑنا. بہت سے لوگ ہوئے, بہت سے لوگوں کا تعلق کسی اور سے تھا, بہت سے تعلق کسی اپنی مناسبت سے تھا. جن کا تعلق اپنی مناسبت سے تھا وہ بچ نہ سکے. جن کا تعلق خدا سے تھا وہ بچ گیا. جن کا تعلق خدا سے تھا, خدا کی عبادت سے تھا, خدا کی ریاضت سے تھا, خدا کے سجدے کے لیے تھا, وہ بچ گیا. اور وہ کیسے بچا؟ خدا کے سجدے سے بھی تعلق تھا اور خدا کے سجدے والے سے بھی تعلق تھا. یعنی خدا سے بھی تعلق اور مصطفیٰ سے بھی تعلق تھا. اور دو طرح سے تعلق ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو مہیا ہو گئی ہیں, یہ سارا نظام, یہ آسمان, یہ سورج روشنی کے لیے, چاند چاندنی کے لیے, یہ بادل, یہ ساری چیزیں, یہ کمکمے, یہ آپ اور نبی کے لیے تھے, نبی کے لیے ہے. اور آپ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. آپ کس کے لیے؟ خدا کے لیے. تو آپ کے لیے تو ساری چیزیں مہیا ہو گئی, مگر خدا کے لیے آپ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جہنم کی طرف جا رہا تھا. کس کی طرف؟ جہنم کی طرف. ایک آدمی جنت کی طرف جا رہا تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوستو, یہاں کا جو نظام ہے, یہاں کی جو رسوائی ہے, یہاں کی جو تکلیف ہے, اسے جھیل لینا, مگر میدان محشر کی رسوائی بڑی اذیت والی رسوائی ہے, وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا. کسی نے کہا کہ ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس گیا میدان محشر میں, خدا کے سامنے جب گیا اپنے ماں کی طرف, ماں سے کہا کہ مجھے کچھ مدد کر دیا جائے. تو ماں نے کہا میں پریشان ہوں, باپ نے کہا میں پریشان ہوں, رشتے داروں نے کہا میں پریشان ہوں. نبی نے فرما دیا یہاں کی رسوائی تو چل سکتی ہے مگر میدان محشر کی رسوائی نہیں چل سکتی جب تک خدا کا فرمان نہ ہو. میرے دوستو, ایک واقعہ گزرا, ایک واقعہ, بس 2-3 منٹ ہوئی, دیکھیے 9 بجے میرا وہاں انتظار کوئی کر رہا ہے, سارے لوگوں کی میری میٹنگ ہے. میں ایک چیزیں بتا کے جاؤں گا کہ ساری چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کا تعلق نماز سے ہے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ نماز سے ہے. یعنی آپ بازار جائیں, مارکیٹ کریں, ساری چیزیں کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنی ساری چیزیں رکھ دیا جائے, اللہ کی عبادت کیا جائے. ساری چیزیں چھوٹ جائیں مگر اللہ کی عبادت چھوٹنے نہ پائے. جب اللہ کی عبادت نہیں چھوٹے گی تو اللہ بھی آپ سے چھوٹے گا نہیں. اور جن کی عبادت چھوٹ گئی, جن کی ریاضت چھوٹ گئی, نبی فرماتے اللہ اس سے بہت دور ہو گیا, بہت دور ہو گیا. مثال کے طور پر ایک پارس جو مشین میں لگا دیا گیا, اگر وہ چلتا رہا, کام کرتا رہا, آپ کا پروفٹ دیتا رہا, تو آپ کی تعریف بھی ہوگی, اس پارس کی تعریف بھی ہوگی. یہ جاپان کا پارس, میں کیا کہہ رہا ہوں, انڈیا سے کوئی سامان آ رہا ہے اس کی کوئی عزت نہیں. یہ کیا ہے, میڈ ان انڈیا رکھ دیا گیا. کوئی آئے میڈ ان چائنا رکھ دیا گیا. میڈ ان جاپان وہ چل رہا ہے. میڈ ان چائنا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, میڈ ان انڈیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, چل رہا ہے. یعنی وہ سامان جب تک چل رہا ہے, وہ پارس جب تک چل رہا ہے اس کی عزت ہے. اگر وہ چلنا بند کر دے تو اس کو نکال لیا جاتا ہے, کوئی کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے, کوئی بازار میں بیچ دیا جاتا ہے, کوئی کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی طرح سے جس نے رب کی عبادت نہیں کی وہ ذلیل بھی ہو سکتا ہے, وہ رسوا بھی ہو سکتا ہے, وہ خوار بھی ہو سکتا ہے, مگر جس نے عبادت کی وہ میدان محشر میں نبی کے سامنے اپنا چہرہ لے سکتا ہے. ریاضت نبی کے سامنے, خدا کے سامنے. حضرت نوح کا واقعہ میں کر کے بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. یعنی پیر سے محبت اس شرط پر ہوگی جب اللہ کی عبادت ہوگی, اللہ کی ریاضت ہوگی, نبی کا فرمان ہوگا. اور پیر سے محبت, یہ کیسی محبت کہ پیر سے محبت ہے اور مرید کی نماز چھوٹ رہی ہے, مرید کا سجدہ چھوٹ رہا ہے, مرید کے پاس کوئی کوالٹی نہیں, مرید کے پاس کوئی رفعت نہیں, مرید کے پاس کوئی فضیلت نہیں. بہترین مسلمان وہ ہے, بہترین مرید وہ ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پیر کا تعلق مرید سے ہوا کرتا تھا. اب میں دکھا کے رہوں گا کہ مرید کا تعلق پیر سے ہوتا ہے. یعنی مرید کو دیکھو تو پیر کی پہچان آ جائے کہ مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا, مرید ایسا نمازی ہے تو پیر کیسا ہوگا, یہ آپ کو دکھانا ہے. بولے کیا ہوگا,
کہ آپ نے نماز نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. عصر نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. بولے مرید بھی ایسا ہے تو پیر بھی ایسا ہی ہوگا. یعنی بندہ ایسا ہے معذاللہ. نبی بھی یہ توہین نبی کی. میں ایک واقعہ بیان کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. حضرت نوح سے، حضرت نوح، طوفان نوح سنا ہوگا آپ نے. حضرت نوح سے اللہ نے فرمایا اے نوح تو کشتی بنا، اے نوح تو کشتی بنا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کشتی بنانے لگے. ایک بڑھیا آئی کہ حضور نبی اللہ رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے؟ تو حضرت نوح نے کہا کہ میں کشتی بنا رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک طوفان ایسا آئے گا کہ ساری دنیا غرق ہو جائے گی. اور اللہ فرماتا ہے میری کشتی میں بیٹھنے والا بچ جائے گا. اس بڑھیا نے کہا حضور جب وہ طوفان آئے گا، اب سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. اس کے بعد آخر الدعوانا کہا کہ اس بڑھیا نے کہا کہ حضور نبی اللہ رسول اللہ، اللہ کے نور نظر، اللہ کے نور، جب یہ طوفان آئے گا نا تو مجھے بھی اطلاع کر دینا تاکہ میں بھی آپ کی کشتی میں بیٹھ کر بچ جاؤں، آپ کی کشتی میں بیٹھ کر بچ جاؤں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، بلا لوں گا، کشتی میں بیٹھا لوں گا. ایک واقعہ ہوا، کیا دیکھا کہ طوفان آ گیا، زبردست طوفان آیا، پوری دنیا بہہ گئی، سارے لوگ بہہ گئے، سارے لوگ بہہ گئے. ان کا بیٹا قرن، اپنے بیٹے پہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ میرا باپ یہ ہے تو میں بھی یہ ہوں. باپ کا تعلق ایمان سے تھا، باپ کا تعلق نماز سے تھا، باپ کا تعلق قیام سے تھا، باپ کا تعلق سچائی سے تھا. اگر بیٹے کا بھی تعلق سچائی سے ہے تو باپ سے تعلق نہیں، اللہ کے نبی سے تعلق ہوگا، اللہ کے نبی سے تعلق ہوگا. معلوم ہے طوفان آ گیا، طوفان ختم بھی ہو گیا، غرق ہونے والے غرق ہو گئے، تباہ ہونے والے تباہ ہو گئے، بچنے والے نوح کی کشتی میں آ کے بچ گئے. تو جب نوح کی طوفان کم ہو گیا تو خیال آیا کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ کشتی میں بیٹھ جانا بچ جاؤ گے. حضرت نوح کی تلاش میں لگ گئے. جب گئے دیکھا اس کی جھوپڑی بچی، وہ خود بچی. تو حضرت نوح جب اس کی کشتی میں گئے تو بڑھیا پوچھنے لگے حضور یہ بتائیے کیا طوفان آنے والا ہے؟ کیا طوفان آنے والا ہے؟ کب آئے گا؟ حضور جب بھی آئے گا مجھے یاد کر لینا. تو حضرت نوح فرماتے طوفان آگے چلا گیا، طوفان آگے ختم ہو گیا. تو میرے نوح نے دیکھا اور فرمایا جو سچی عبادت کرنے والا ہے، چاہے وہ طوفان کی کشتی میں آ جائے، چاہے اپنے گھر میں آ جائے، اللہ اسے اس کے گھر کو بچانے والا ہے. بس یہی کرے کہ عبادت کرے، ریاضت کرے، سب کچھ چھوٹ جائے، سب کچھ چلا جائے، مگر خدا کی عبادت، خدا کی ریاضت چھوٹنے نہ پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ